إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ رب العالمین کا بے انتہا رحم و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے خیر چاہا دنیا اور آخرت میں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے۔ اسلام کیا ہے، کہاں ہے؟ جو رب کے قرآن میں ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، وہی اسلام ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اللہ خیر کا، بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا، کامیابی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو ایک دم کشادہ کھول دیتا ہے، اور وہ آدمی کے لیے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا بڑا ہی سہل، بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا، کامیابی کا ارادہ نہیں کرتا، اس کے سینے کو کھولتا نہیں، تنگ چھوڑ دیتا ہے، تنگ رہتا ہے۔ اب صحیح بات، حق بات، قرآن و حدیث کی بات، اللہ و رسول کی بات، ہدایت کی بات، اس کے سینے میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو کہہ دیا جائے آسمان پہ چڑھو تو کتنا مشکل ہو جائے۔ ضیقاً حرجاً کأنما یصعد فی السماء، گویا اس کو کہا جاتا آسمان پہ چڑھ، لیکن چڑھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، قرآن و حدیث پر، صحیح اسلام پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے کہ آسمان پہ چڑھنا۔ تو ہم آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ
کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت بخشا ہے، اور ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ کے جانب سے یہ ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے، بھیج دیا ہے۔ یہ ایمان والوں پر سب سے بڑا انعام ہے۔ اسی انعام پر پورے قرآن کو چھان ماریے اللہ نے احسان بھی جتلایا ہے۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کہا ہم نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، انہی میں سے رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ کے جانب سے سب سے بڑا انعام جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا ہے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ یوم الفیل کا سال تھا، یعنی جب ابرہہ بادشاہ ایک لشکر جرار لیا، نیت میں اس کی خباثت تھی، شیطانیت تھی، ارادہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا، برباد کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا، اپنے گھر کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس واقعہ کے گزرنے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کی 9 تاریخ صبح کے دن، پیر کا دن، صبح کا وقت پیر کا دن تھا کہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور آپ کی تربیت بڑے احسن طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اپنی نگرانی میں ہر چیز کی برائی سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ دنیا کے مکہ کے اندر آپ کو لوگ امین، آپ کو لوگ صادق، آپ کو لوگ معصوم، آپ کو لوگ اخلاق مند کہنے لگے۔ ابھی 40 سال گزر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا، آپ کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول فرمایا، اور پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اللہ نے فرمایا ہمارا حکم آپ تک جائے گا، خواب کے ذریعے، جبریل کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے۔ اب آپ کا کام ہے کہ ہمارے بندوں تک ہمارے حکم کو پہنچائیے امانت داری کے ساتھ۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں، لوگوں کی خواہش کے موافق نہیں، اپنی خواہش کے موافق نہیں، لوگوں کے چاہت کے مطابق نہیں، آپ کے قیاس کے مطابق نہیں، جو اللہ نازل کرتا جائے گا آپ اللہ کے بندوں پر پہنچاتے جائیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کہا تو پھر اس کے بعد آپ اپنے ساتھ
باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ آپ کا محافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو گیا ہے۔ فما بلغت رسالتہ، جو حکم آتا پہنچاتے رہے، کوشش کی، جد و جہد کی، دوڑ دھوپ کی، دن رات، دکھ تکلیف، لعن تان اور زخم پہنچے، لیکن حتی الامکان کوشش کرتے رہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی دیکھ لیا میرا نبی میرے حکم کو من وعن لفظ بلفظ جیسے کہ ویسا، رب کی رضا، رب کی چاہت، رب کی خوشنودی جیسے تھی پہنچاتا رہا نبی، تو اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا۔ اور ایک وقت آیا رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں تم پر اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہوں اور پھر اسلام کو دین بنا کر اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اس نعمت کو، اس انعام کو اللہ نے مکمل کر دیا، ایسا مکمل اگر اس کے اندر کوئی شخص داخل کچھ کرنا چاہے تو اللہ کی قسم وہ بھی مجرم قرار دیا جائے گا، اور کوئی شخص کم کرنا چاہے تو وہ بھی مجرم قرار دیا جائے گا۔ اب کوئی شخص دنیا کے اندر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے موت تک، اور عذاب قبر، میدان محشر میں اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی دھتکار، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں رب کی رضا ہے، اسی کے اندر عزت و سربلندی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کو ہونے کے باوجود نہیں مانتا، آج چاہے وہ محبت کی بات ہو، چاہے وہ اطاعت کی بات ہو، یا کوئی اور عمل ہو، ہر ایک چیز میں اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ سورہ قصص، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی آپ یہ نہیں مانتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، آپ کی یہ لوگ نہیں مانتے، آپ کی بات قبول نہیں کرتے، آپ کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، اسوہ سنایا جاتا ہے، عمل بتایا جاتا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یہ قبول کرنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ، تو خوب اچھی طریقے سے آپ جان لیجئے، مان لیجئے، اپنے دل کو تسلی دے لیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ صرف اور صرف اپنے نفس سے، اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا بدنصیب بدقسمت کون ہو سکتا ہے، جو اپنے خواہش کی اتباع کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ اللہ کی ہدایت نہیں ہے۔ آج جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کے بجائے خواہش، چاہت، پسند، قیاس، فتاوے پہ زندگی گزار رہے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ وہ اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب محبت کی بات آئی، چاہت کی بات آئی، یوں نہیں چھوڑا،
کہ جیسے چاہو محبت جتا لو۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص باپ سے محبت کرتا ہے تو طریقہ الگ ہوتا ہے، اور کوئی ماں سے محبت کرتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بیوی سے محبت کا طریقہ الگ، دوست سے محبت کا طریقہ الگ، بھائی سے محبت کا طریقہ الگ، جانور سے محبت کا طریقہ الگ، کاروبار خاندان سے محبت کا طریقہ الگ، ہر ایک کے اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا طریقہ بھی الگ ہے، اس کے لیے اصول اللہ نے بنایا ہے۔ ہم جیسے چاہیں ویسے محبت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے چھوڑا نہیں ہمیں دوستو۔ قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی کی عزت احترام کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، نبی اعلان کرو قیامت تک کے لیے صرف اور صرف یہ محبت، یہ چاہت کا حق ادا ہو سکتا ہے فاتبعونی، میری اتباع، میری پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اگر میری پیروی کر لیتے ہو، میری اتباع میں دنیا کا سارا کام، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے دنیا کے اندر معاملات کے ہو، حقوق العباد کے ہو، اسی نقشے میں کرتے ہو تو یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی چاہت تمہارے لیے خاص ہوگی، اور جب اللہ کی محبت تمہارے لیے ہو جائے گی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ابھی تک جو گناہ، خطا، نافرمانی، بغاوت، سرکشی، عیاشی مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی، فریب کاری کر کے اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو تم نے سیاہ کر لیا ہے، کالا کر لیا، اندھیرا کر لیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سیاہی کو صاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر کہا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو اللہ و رسول کی فرما برداری سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ گویا رسول کے اطاعت سے کسی مسئلے میں منہ موڑنے کا مطلب ہے دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر، اس کافروں کے گھر میں، قلعے میں داخل ہو جانا، کافروں کی جماعت میں داخل ہو جانا۔ اسلام کے قوانین ایسے نہیں ہیں جیسے آپ نے بنا رکھا ہے، ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہم نے اسلام کو، شریعت کو، شریعت کے اصولوں کو موم کی ناک بنا لیا ہے، جو جیسے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، پھرا دیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے دین مانا اور کیسے ماننا تھا۔ چنانچہ دوستو، ہر چیز کا اللہ نے اصول بنایا ہے، اسی طریقے سے محبت کا بھی اصول ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے۔ پچھلے جمعے کو ہم نے قیامت کے مناظر موضوع شروع کیا تھا اور سوچا تھا اس بار بھی، لیکن وہ لمبا موضوع ہے، 1 گھنٹے کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کے اس میں، کیونکہ اس کے اندر میزان بھی ہے، پھر اس کے بعد صحائف بھی ہیں، پھر اس کے بعد پل صراط کا مسئلہ ہے، اور پھر کون سے عمل کی وجہ سے جنت اور کون سے عمل کی وجہ سے دوزخ، یہ 8-10 جمعہ ہو سکتے۔ اس لیے ہم نے سوچا موقع محل کے حساب سے اس کو آئندہ مہینے میں کر دیں گے۔ وقتی طور پر یہ ربیع الاول کا مہینہ آج ہم دیکھتے ہیں،
شروع ہوتے ہی اب آپ دیکھیں گے روڈوں پہ چلتے چھوٹے چھوٹے پٹے آوارے جن کو نماز روزہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، گنجیٹی، آپ نکلیں گے اتنے بڑے بڑے ڈبے، عید میلاد کا چندہ دو، عید میلاد کا چندہ دو، 10 روپیہ 100 روپیہ 50 روپیہ، اللہ بھیک مانگ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس نبی کے نام پر؟ جو نبی اللہ کی قسم بھوکے رہتا تھا کئی دن تک، ایک نہیں 2 پتھر باندھ رکھتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم کبھی ظاہر نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا بھوک کا پیاس کا، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے چندہ دے دو میں بھوکا ہوں۔ اس نبی کے نام پر آج لوگ اس طریقے سے ذلیل حرکت کرتے ہیں۔ یہ مہینے کا چاند دکھتے ہی آج دیکھیں گے آج کے بعد سے روڈوں پہ، اور جو نبی کی پرورش تربیت اللہ نے اس انداز میں کی، ابھی چھوٹی عمر ہے، بکریاں چرا رہے ہیں، ایک ساتھی ہے کہتے ہیں آج تو رک بکریاں چرا، وہاں شادی ہو رہی ہے، ڈھولک بج رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، میں بھی جا کر تھوڑا ٹائم پاس کر لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم چلتے ہیں، ابھی ڈھولک کی آواز کان سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ بے ہوش کر دیتا ہے۔ گانے بجانے موسیقی یہ ساری چیزیں سنے تک نہیں نبی، آج اسی نبی کی محبت کے نام پر ناچ گانے بھانگڑے نہ جانے یہ کیا کیا ہجڑے ٹائپ کے نوجوان نقلی داڑھیاں اسٹیج لگا کے یہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کے ساتھ میں چل رہا تھا، اچانک ایک چرواہا بکری کا چرانے والا بانسری بجاتا ہے، نبی کے کان پہ آواز آتی ہے بانسری بجنے کی۔ اللہ کے نبی کی ذات پہ قربان جائیے، ان چیزوں سے کیسے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے اپنے نبوت ملنے کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا، گانے بجانے کی چیزوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ نبی جا رہے ہیں، بانسری بج رہی ہے، اللہ کی قسم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد ہے، کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا، اپنے کان میں انگلی ڈال لیے، راستہ سیدھا تھا، چل رہے تھے، لیکن صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی پتھریلی کانٹے والے راستے پر چلنے لگے، اور اس وقت تک چلتے رہے راستہ چھوڑ کر، اس وقت تک کان میں انگلی ڈالے رکھا جب تک کہ بانسری کی آواز کا آنا بند نہ ہو گیا۔ پوچھتے تھے اے عبداللہ ذرا بولو ابھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب آواز نہیں آتی، جب آپ نے اپنے کان سے انگلی کو نکالا ہے۔ لیکن افسوس اسی کے نبی کے نام پر آج یہ سارے تماشے کیے جاتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے دوستو، آج یہ جو نبی کے نام پہ عید میلاد کیا جاتا ہے، جشن میلاد ہوتا ہے، جلوس میلاد ہوتا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اس کو عید کہا جاتا ہے، تیسری عید۔ اللہ کے نبی نے تو 2 عید کہا تھا، یہ تیسری عید کہاں آ گئی؟ تو خیر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں آپ کو اٹھا لیا آپ کی ذمہ داری پوری ہونے کے بعد۔ اسی مہینے میں آپ جب مکہ ظلم کیے مکہ والے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور کے اندر داخل ہوئے۔ اسی مہینے کے اندر 4 لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اسی مہینے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور وفات پائے۔ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس مہینے کے اندر، لیکن اس مہینے میں الگ طریقے سے خاص طریقے سے کوئی عمل نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی ایسے نہیں منائی جیسے آج لوگ مناتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آئی جو آج جلوس منایا جاتا ہے میلاد؟ یہ ایجاد کہاں سے ہوئی؟ نبی نے اس طریقے سے نہیں کیا، صحابی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، بڑے بڑے 4 اماموں نے نہیں کیا، مفسرین نے کی۔ آئی کہاں سے یہ بدعات؟ آئی کہاں سے یہ ایجاد کہاں سے ہوئی؟
اس کی شروعات کرنے والا کون ہے، اور اس کو کرنے سے انسان غور سے دیکھو مسلمان رہ جاتا ہے کہ نہیں رہ جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے نبی، صحابہ، محدثین، مجتہدین، مفسرین کی زندگیوں میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا۔ اللہ نے کہا جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ویسے ایمان لاؤ تو ہدایت کے رہو گے، اگر اس طریقے سے تمہارا عمل ایمان نہیں رہا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، ایک میزان دے دیا، ترازو دے دیا، نہ نبی نے کیا نہ صحابی نے کیا، تو گویا یہ ہدایت سے باہر ہے، کوئی کرتا ہے تو گمراہ ہے، اسلام سے دور ہو گیا ہے۔ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو امام محمد مطیعی اور رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب احسن الکلام فیما یتعلق میں نقل کرتے ہیں، 4 صدی تھی، 362 ہجری میں عبید قداح کی اولاد جو اپنے آپ کو فاطمین کہتے تھے، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کہتے تھے اپنے کو، صرف دعویٰ تھا ان کا، مصر کے اندر داخل ہوئے اور جتنے قسم کی بدعتیں ہیں اس بدبخت نے شروع کیا، عبید قداح کی اولاد نے شروع کیا ہے۔ اور ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا اللہ کی قسم اسلام سے دور کا اس کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے کچھ غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ وہ ہے جو ان کا تھا، یعنی تناسب کا عقیدہ۔ وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کوئی مر گیا، مقام لیین سجین کچھ بھی نہیں ہے، مرنے والا اچھا رہتا تھا، کسی انسان کے اندر اس کی روح، اچھا جو انسان تھا اس میں داخل، برا رہتا تھا تو کتے سور میں اس کی روح چلی جاتی، یہ عقیدہ تھا۔ اور یہ عقیدہ اللہ کی قسم انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ گویا یہ کافر تھے پکے جنہوں نے یہ شروعات کی۔ 4 ہجری کے اندر انہوں نے یہ عید میلاد کی شروعات کی ہے۔ شیعہ اسلام سے جو خارج تھے، کافر، انہوں نے، جن کا یہ عقیدہ تھا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 7ویں ہجری میں بادشاہ مظفر نے شروع کیا ہے، جو مقام اربل جو شام کے قریب علاقہ تھا وہاں کا رہنے والا تھا، پکا رافضی تھا، نالائق، پکا کافر تھا، اسلام کا دشمن تھا یہ نالائق شاہ ظفر۔ اتنا بڑا بدبخت تھا، جو اس کا محل تھا اس کے قریب اس بدبخت نے ایک مقام بنایا تھا جہاں ناچنے والے آتے تھے، گانے والیاں آتی تھی، اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی باقاعدے 12 دن تک ناچ گانے کھیل تماشے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت کا ایک عالم، بدتر عالم، علماء سو میں جس کا شمار ہوتا ہے، بڑا لالچی تھا، دنیا پرست تھا، مال کا بندہ تھا، دینار درہم کا بندہ تھا، خواہشات کا پجاری تھا۔ یہ شخص کو جب معلوم ہوا ایسا، وہاں سے گزر رہا تھا، خراسان سفر کے لیے جا رہا تھا، تو یہ شخص جلدی جلدی ایک چھوٹا سا پرچہ رسالہ لکھا اور اس کے اندر جھوٹی کہانیاں لکھ کر میلاد کے موافقت میں دلائل ادھر ادھر سے توڑ کر بادشاہ سے ربط قائم کیا، اس کو دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہے، یہ دیکھو دین سے ثابت ہے، اور 1000 درہم توڑ لیا۔ اس طریقے سے شروعات ہوئی اور دلائل بنائے گئے ہیں۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے دلائل ہیں، ہم دیکھیں۔ پہلے دلیل ہوتی ہے، عمل بعد میں شروع ہوتا،
اور یہاں پر عمل پہلے شروع ہوا، دلیل بعد میں آئی۔ یہ بادشاہ ظفر جو ہے رافضی، یہ بدبخت نبی علیہ السلام کی میلاد کی جو ایجاد کیا، یہ عیسائیوں سے متاثر ہو کر شروع کیا ہے۔ عیسائیوں کے دیکھا دیکھی میں وہ لوگ جو برتھ ڈے مناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ بدبخت انہی سے متاثر ہو کر مشابہت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کام انجام دینے لگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فطر الذین في قلوبهم مرض يسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ۔ ایمان والو، یہودیوں کو نصرانیوں کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد بھائی ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا، ان کے عقیدے کو اپنائے گا، ان کی مجلس کو اپنائے گا، ان کے طریقے کو اپنائے گا، ان کے طریقے سے متاثر ہو کر کام کرے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بدبخت بھی یہودی نصرانی ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اور ان کے کارناموں سے متاثر کون ہوگا، ان کی مشابہت اختیار کون کرے گا؟ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون، جس کے دل میں بیماری ہو، کفر ہو، نفاق ہو، دین کمزور ہو، اللہ و رسول سے دور ہو، ویسا انسان متاثر ہو سکتا ہے، ان کی مجالس کو اپنی مجالس میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت اختیار کرنے والوں کو کافر کہہ دیا، اسلام سے نکال دیا دوستو۔ اور پھر نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو یہود و نصارہ کے طریقے کے۔ یہاں نبی نے کہا تھا اگر نبی سے حقیقی محبت ہے تو مخالفت کرنا تھا، تمہیں نبی سے محبت نہیں بلکہ نبی سے دشمنی ہے، اسی لیے یہودیوں کا طریقہ اچھا دکھا، نبی رحمت کا طریقہ اچھا نہیں دکھا۔ یہ دلیل بھی بیکار ہے۔ دوسری دلیل جو ہے قرآن کی آیت سورہ یونس، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تحقیق کی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، شفا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اب خوشی مناؤ اللہ کے فضل، خوشی مناؤ اللہ کی رحمت پر۔ اب ان لوگوں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر اللہ خوشی منانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو قرآن سے یہ دلیل ہے ہم خوشی منا رہے ہیں سب مل کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دیا کہ قرآن خود سے سمجھے، مفسر نبی ہے، نبی پر قرآن نازل۔ اللہ کے نبی نے یہ تفسیر تو نہیں بیان کی، صحابہ نے بیان نہیں کی، بڑے بڑے مفسرین آئے انہوں نے نہیں بیان کیا، محدثین نے بیان نہیں کی، علماء مجتہدین نے بیان نہیں کی، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قل بفضل اللہ، فضل سے مراد ہے، فضل سے مراد ہے قرآن ہے، اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ صحابہ نے تو یہ تفسیر کی، اب گویا یہ تفسیر کرتے ہیں تو اللہ کی مخالفت صحابہ کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ، رسول کا طریقہ ہے اس کی کوئی مخالفت کرے، مومنین کے طریقے سے ہٹ کر چلے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نبی کے ساتھ اگر کوئی تھے صحابہ تھے، صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں فضل سے مراد اسلام، رحمت سے مراد
القرآن۔ اب کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ اس لیے خوشی منانا ہے تو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ان صحابیوں کے طریقے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ اس کو اور ہدایت کے راستے سے، اسلام کے راستے سے، رب کے راستے سے، نبی کے راستے سے، صحابہ کے راستے سے، شہداء کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، ہٹاتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسے لوگ گمراہ ہوئے، قرآن و حدیث کے باغی ہوئے، صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی، اب ان کا ٹھکانہ اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو دوزخ ہے دوستو۔ تو یہ جو دلیل دیتے ہیں، صحابہ نے تو ایسا نہیں سمجھا تھا جیسے یہ، اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے صحابہ جیسے ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ قرآن کے اندر تحریف ہے، قرآن کے معنی مفہوم کو بدلنا ہے، ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دوستو، دلائل ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کوئی مخالفت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تیسری دلیل دی جاتی ہے یہ کہ ہاں بھائی نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، دیکھا یہود لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیا، اس کو ڈبایا تو روزہ رکھا، تو نبی نے بھی روزہ رکھا، نبی نے حکم دیا شکرانے میں، اللہ نے موسیٰ کو نجات دی، تو ہم بھی نبی آئے اس کے شکرانے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھئی وہاں پہ دلیل ہے، نبی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تو سال کو سال کوئی نہ نبی نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کے علاوہ مسلم کی روایت ہے بعثت یومن، اللہ کے ولدت یومن بعثت یومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ ہمیشہ پیر کے دن روزہ ہی کیوں رکھتے؟ ہر پیر کو، سال کا 12 مہینہ، پیر اور جمعرات، آپ روزہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ولدت، پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ رب نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا ہے، میری پیدائش کے تعظیم کا دن ہے، اس لیے روزہ رکھتا ہوں میں۔ بعثت یومن، پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے مقام سے سرفراز کیا، نبوت دی، اس نعمت پر بھی میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دو وجہ بتائی آپ نے، اور تیسری وجہ بتائی تو رسول، پیر اور جمعرات کا دن ایسا ہے کہ اللہ کے بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، اس لیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ 3 وجہ آپ نے روزہ رکھنے۔ اب حقیقی محبت ہے، شیطانیت نہیں ہے، کمینہ پنی نہیں ہے، بدبختی نہیں ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، نبی سے حقیقی محبت ہے تو حقیقی محبت کو بتاؤ اور ہر پیر کو روزہ رکھو کہ نبی نے اپنی پیدائش کی تعظیم میں روزہ رکھا تھا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ جب ہم سمجھیں گے یہ ہے نبی کی محبت، نبی کے پیدا ہونے کی خوشی منائے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، روزہ رکھ کے آپ نے ہر پیر کو خوشی کا دن منایا، تو یہ دلیل بھی باطل ہے قرآن و حدیث کے۔ ایک تیسری چوتھی دلیل دی جاتی ہے جس کو علامہ الجزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ابو لہب کو اور پوچھا تمہاری حالت کیا ہے؟ تو کہا آگ میں جل رہا ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اعلان کر دیا اللہ نے۔ پھر ابلیس ایسے اشارہ کیا، پیر کے دن رات میں تھوڑی سی میرے عذاب کے اندر کمی کی جاتی ہے، اتنی سی، اور انگوٹھے چوسنے کے اشارہ کیا، اور پھر اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں تو کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ
لونڈی آئی میری سویبہ، اس نے آ کر کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن مطلب کو اللہ نے بیٹا دیا، تو میں نے خوش ہو کر یوں اشارہ کیا جا آزاد ہے۔ اب کہتے ہیں یہ دلیل ہے، دیکھو یہ دلیل ہے، اس نے خوشی منائی اور آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر، عذاب کے اندر تھوڑی کمی کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی امتی کا خواب دلیل، حجت، ثبوت، شریعت، وصول دین نہیں بن سکتا، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے امام۔ کسی کا خواب اسلام نہیں بن سکتا، دلیل نہیں بن سکتا، حجت نہیں بن سکتا۔ ایک چیز ساری دنیا کے مسلمان علماء کا اتفاق ہے، حجت، دلیل، ثبوت، برہان، سلطان اگر کسی کا خواب بن سکتا ہے تو نبیوں کا ہے، کیونکہ 40واں حصہ ہے نبوت کا، خواب کے ذریعے بھی اللہ نبیوں کو حکم دیتا تھا۔ نبی نے خواب نہیں دیکھا، اور پھر عباس اس وقت مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے جب خواب کا بیان کیا گیا۔ دو وجہ، اور تیسری وجہ آزاد کرنے کا جو ہے، اللہ کی قسم آزاد نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جب تک مکے میں تھے، یہ سویبہ تھی، عزت کرتی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عقیدت سے ملتی تھی۔ نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، جب ابو لہب سے آزاد ہوئی ہے تو اس وقت آزاد ہونے کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو ان سارے دلائل کو دیکھو تو یہ جھوٹی حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے دوستو کہ آزاد کیا اس لیے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، دلیل نبی علیہ السلام سے نہیں ہے، تو یہ دلیل بھی ایک دم بے بنیاد ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی دلیلیں دی جاتی ہیں میلاد کے بارے میں، سب کے سب بکواس ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ وقت ہوتا وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا کہ یہ سب دیوانی چیزیں ہیں، قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے جشن کا، میلاد کا، یا کہ کھانا کھلانے کا، یا اس طریقے سے خوشی منانے کا۔ محبت کی علامت یہ ہے نبی سے، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزاری جائے، جب ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم۔